بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو ایک مرتبہ پھر روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ کہانیوں کے سفر میں ایک اور کہانی پیش خدمت ہے۔ کیا انسان کی پہچان اس کی دولت، طاقت یا عہدے سے ہوتی ہے، یا اس کے اعمال اور کردار ہی اس کی اصل حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں؟ آج کی اس حیرت انگیز کہانی میں ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے قیدی کی زندگی کی طرف جو نہ صرف عقل و دانش کا مظہر تھا، بلکہ اس کی دانائی نے بادشاہ کے دربار میں کئی رازوں سے پردہ اٹھایا۔ یہ کہانی ہے ایک بادشاہ، ایک قیدی اور چند ناقابل یقین امتحانات کی۔ یہ کہانی آپ کو سکھائے گی کہ کس طرح انسان کی نسل، کردار اور اصل کا پتہ اس کے رویے اور عمل سے لگایا جا سکتا ہے۔ کہانی کی شروعات ایک فیصلے سے ہوتی ہے، جہاں ایک قیدی کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے، لیکن اس قیدی کی آخری خواہش نہ صرف دربار میں ہلچل مچاتی ہے، بلکہ بادشاہ کے ساتھ پوری سلطنت کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں، ایک قیدی نے گھوڑوں کی نسل کا راز کیسے جانا، اصلی اور نقلی ہیرے کا فرق کیسے پہچانا، اور بادشاہ کو لانگڑی کے بیٹے کا لقب کیوں دیا۔ محترم ناظرین، آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے نئے یوٹیوب چینل روہیل وائس 2.0 کو ضرور سبسکرائب کریں اور حق کی بات آگے پہنچانے میں میرا ساتھ دیں۔ میرے نئے یوٹیوب چینل کو یوٹیوب کے اوپر سرچ کرنے کا طریقہ کچھ یہ ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ زندگی کے سب سے بڑے سبق کی جھلک ہے، جو آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ اپنے اعمال اور کردار پر نظر ڈالیں۔ تو رہیے میرے ساتھ، کیونکہ یہ کہانی آپ کو آخر تک جکڑ کر رکھے گی۔ کسی زمانے کی بات ہے، ایک سلطنت میں ایک نہایت عقل مند اور دانا قیدی کے قصے نے پورے دربار اور بادشاہ کو حیران کر دیا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک قیدی کی نہیں، بلکہ انسان کے اعمال، کردار اور رویے کی حقیقی پہچان ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے اعمال اور دانائی سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے ظاہری حالت یا عہدے سے۔ یہ کہانی ایک بادشاہ کے دربار سے شروع ہوتی ہے، جہاں انصاف، عقل اور تدبر کے امتحانات لیے جا رہے تھے، اور ہر امتحان کے پیچھے ایک نیا سبق چھپا ہوا تھا۔ یہ قیدی عام قیدی نہیں تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ نہایت عقل مند، دانا اور سوچنے سمجھنے والا انسان تھا۔ اس کی شخصیت کے بارے میں دربار کے سپاہیوں سے لے کر رعایا تک سبھی بات کرتے تھے، لیکن اس کی قسمت پہ پھانسی لکھی گئی تھی۔ کسی جرم کے نتیجے میں اسے قید میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن اس کا رویہ ہمیشہ سکون بھرا اور بردباری کا مظہر رہا۔ ایک دن بادشاہ نے قیدی کی پھانسی کا حکم دیا۔ جب اسے دربار میں پیش کیا گیا تو قیدی نے بڑی خاموشی اور اعتماد کے ساتھ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آخری خواہش بیان کی۔ قیدی نے کہا، بادشاہ سلامت، چونکہ میں ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میری خواہش ہے کہ مجھے نسلی گھوڑوں سے پھانسی دی جائے۔ بادشاہ نے حیرانگی سے سپاہیوں کو حکم دیا کہ نسلی گھوڑے حاضر کیے جائیں۔ جلد ہی 2 خوبصورت گھوڑے دربار میں لائے گئے۔ قیدی نے ان گھوڑوں کی طرف گہری نظر سے دیکھا اور کہا، ان میں سے ایک نسلی ہے، لیکن دوسرا خالص نسل کا نہیں ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ حیران ہوا۔ اس نے گھوڑوں کے مالک کو بلایا اور پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ ان میں سے ایک گھوڑا خالص نسلی نہیں؟ مالک نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ بات درست ہے، ان میں سے ایک خالص نسل کا گھوڑا ہے، جبکہ دوسرے میں گدھے کی نسل شامل ہے۔ بادشاہ نے قیدی سے پوچھا، تم نے یہ بات کیسے جانی؟ قیدی نے سکون سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، جو خالص نسلی گھوڑا ہے وہ نہایت سکون سے کھڑا ہے، لیکن جو گدھے کی نسل کا ملاپ والا گھوڑا ہے وہ بار بار بے چینی کا مظاہرہ کر رہا ہے، کبھی ادھر ٹانگ مار رہا ہے تو کبھی منہ پھیر رہا ہے۔ یہ اس کی اصل نسل کو ظاہر کرتا ہے۔ بادشاہ قیدی کی دانائی سے بہت متاثر ہوا اور کہا، اس قیدی کو ایک اضافی روٹی دی جائے۔ چند دن بعد بادشاہ کے دربار میں ایک سونار حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 2 قیمتی ہیرے تھے۔ سونار نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کی رعایا میں سے کوئی یہ بتا دے کہ ان دونوں میں سے کون سا ہیرا اصلی ہے اور کون سا نقلی، تو میں یہ دونوں ہیرے آپ کو انعام میں دے دوں گا۔ بادشاہ نے اپنے دربار کے دانش مندوں کو بلا کر یہ چیلنج دیا، لیکن کوئی بھی ہیرے کی اصل اور نقلی ہونے کا فرق بتانے میں کامیاب نہ ہوا۔ آخرکار بادشاہ کو قیدی کی عقل کا خیال آیا۔ قیدی کو فوراً دربار میں حاضر کیا گیا۔ جب اسے دونوں ہیرے دیے گئے تو اس نے انہیں کچھ لمحے غور سے دیکھا۔ ایک ہیرا اپنے ہاتھوں سے رگڑا اور پھر بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت،
یہ اصلی ہے اور یہ نقلی۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ قیدی نے مسکرا کر جواب دیا، جو اصلی ہیرا ہوتا ہے وہ رگڑنے سے گرم نہیں ہوتا، لیکن نقلی ہیرا رگڑنے سے فوراً گرم ہو جاتا ہے۔ سونار نے فوراً تصدیق کی کہ قیدی نے بالکل درست پہچانا ہے۔ بادشاہ قیدی کی حکمت اور دانش سے اتنا متاثر ہوا کہ حکم دیا، اس قیدی کو ایک اور اضافی روٹی دی جائے۔ اسی دن شام کو جب سپاہی قیدی کے لیے اضافی روٹی لے کر گئے تو قیدی نے ایک عجیب بات کہی، یہ بادشاہ بھی کسی لانگڑی کا بیٹا ہے۔ سپاہیوں نے حیرانی سے یہ بات بادشاہ تک پہنچائی۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے فوراً قیدی کو دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب قیدی دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا، تم نے یہ کیوں کہا کہ میں کسی لانگڑی کا بیٹا ہوں؟ اس کی وضاحت کرو۔ قیدی نے پرسکون انداز میں جواب دیا، بادشاہ سلامت، میرے اس بیان کی تصدیق آپ اپنی تاریخ سے کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت کے سب سے ادھیڑ عمر شخص کو بلایا اور اپنے آباء و اجداد کی حقیقت جاننے کا حکم دیا۔ وہ بوڑھا شخص دربار میں آیا اور اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ سچ ہے کہ آپ کے والد بادشاہ بننے سے پہلے ایک لانگڑی شخص تھے۔ وہ اس بادشاہ کے دور میں رہتے تھے جس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ جب بادشاہ نے اپنی سلطنت کے لیے ایک وارث کا انتخاب کرنے کا اعلان کیا تو آپ کے والد نے حامی بھری کہ وہ رعایا کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے۔ اس طرح انہیں بادشاہ دی گئی۔ بادشاہ نے قیدی سے پوچھا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ میں ایک لانگڑی کا لڑکا ہوں؟ قیدی نے مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے رویے سے صاف ظاہر تھا۔ اگر آپ خاندانی ہوتے تو میری حکمت اور دانش کی قدر کرتے، مجھے قید سے آزاد کرتے یا انعام و اکرام دیتے، لیکن آپ نے میرے ہر کارنامے پر بس ایک اضافی روٹی دینے پر اکتفا کیا۔ یہ آپ کی نسل کا پتہ دیتا ہے۔ بادشاہ قیدی کی بات سن کر شرمندہ ہوا اور اس نے فوراً قیدی کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا، تمہاری دانائی اور حکمت نے مجھے سکھایا کہ انسان کی اصل پہچان اس کے اعمال اور رویے سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے مقام یا طاقت سے۔ یہ کہانی ایک سبق چھوڑتی ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کے اعمال سے ہوتی ہے۔ ظاہری چمک دمک، دولت یا عہدے انسان کی اصل نہیں بدل سکتے۔ انسان کی اصل اس کا کردار، حکمت اور انسانیت میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔